السلام علیکم۔ آج کی آج ایک سوال آپ لوگوں سے کروں گا۔ آپ نے کبھی نہ کبھی تو جھوٹ بولا ہوگا، اور ہم جھوٹ کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کیوں کہا جاتا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ وہ تجارت بھی کرتے تھے، آپ کو پتا ہے؟ اگر کوئی جیسے پھل خراب ہوگا نا، تو وہ خراب پھلوں کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اچھے پھلوں کو صرف بیچیں گے۔ نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، سچ بولنے والے شخص کے چہرے پہ اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی ایک بات بتائی تھی، یاد ہوگا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ بہت نور ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیار آتا ہے، چاہے وہ بچہ کتنا ہی مطلب عجیب و غریب ہو، لیکن پیار آئے گا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ منور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے جو نہ میک اپ سے آتی ہے نہ کسی چیز سے آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ کا دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے وہ جھوٹ سے ہو۔ ہم مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتا چار چیزیں ایسی ہیں جو منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا تو تین لکھی ہے نا، چار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں چار ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، چاہے اپنے فائدے کے لیے بولے یا مجبوری میں بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ وعدہ کرے تو توڑ دے، اور تیسرا، امانت اگر رکھوائی جائے تو خیانت کر دے، اور چوتھا، بتا سکتے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو غصہ آئے یا وہ لڑے تو گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے، مطلب یہ چار جو میں نے آپ کو بتائی۔ لیکن آج ہمارا فوکس ہے کہ ہم سچ کیسے بولیں، ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھو، سچ بولنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ عادی ہو جائے نا سچ بولنے کے، تو آپ کو جھوٹ سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ جھوٹ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچو گے۔ دیکھو، انسان سچ کب بولتا ہے؟ جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ یار میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں جھوٹ بولوں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے کہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیروی کرنا اسے کہتے ہیں، نبی کی پیروی کرنا اسے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے جو جو کام کیے وہ سارے کرو۔ تیسرا، دیکھو، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مذاق، مطلب یہ کہ مذاق ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ ہمارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے؟ دیکھو، شروعات سچ سے کرو گے نا تو انشاءاللہ ایک چیز اچھی کرنا شروع کرو، تمہاری زندگی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک چیز اچھی، میں نے اس پہ ناول بھی لکھا تھا، پتا ہے، جھوٹ سچ بولنے والے پہ ایک ناول لکھا تھا۔ اور اس ناول کو میں نے مطلب یہ کہ صرف اس وجہ سے لکھا تھا کہ لوگ سچ بولنا شروع کر دیں، اور سچ کے فوائد بھی اس پہ ڈالے تھے میں نے۔ وہ انگلش تھا، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا میں نے۔ لاسٹ سے لاسٹ ایئر میں نے مطلب 3 سال پہلے اسٹوڈنٹس کو وہ کہانی سنائی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سچ بولنے کی عادت ڈال۔ دیکھو، کیا ہوگا، زیادہ زیادہ ڈانٹ پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی زیادہ زیادہ، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا تو آپ کو مصیبت سے بھی وہی نکال دے گا، مصیبت سے بھی وہی نکالے گا جس کے لیے آپ نے سچ بولا ہے۔ مگر سچ بولنا اللہ اور رسول کے لیے،
کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کی سنت ہے، میرے رسول نے کیا میں بھی کروں گا. بس یہ نیت رکھو، انشاءاللہ دیکھو آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے. سچ کے بہت سے فوائد ہیں، پتہ ہے؟ بہت بہت فوائد. آپ کو پتا ہے آپ کی دعا فوراً قبول ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں. ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہماری زبان سے صرف جھوٹ ہی نکلتا. سچ کے بہت سے فوائد ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا آپ کو فوائد بتایا ہے. آپ کے چہرے پہ نور آ گیا، آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو گئی. مے بھی پاسبل آپ اللہ کے بہت قریب بندے بن جاؤ، قریبی بندے بن جاؤ. کیونکہ آج کے وقت میں سچ بولنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے جھوٹ سننے کی، جھوٹ بولنے کی. تو مومن بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے یا مومنہ بننے کے لیے آپ کو سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھو کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتا، کوشش کرو اور اللہ کی مدد مانگو، انشاءاللہ سب ہو جائے گا. اللہ کی اگر آپ کے ساتھ مدد ہو جائے گی نا، کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور فرض کرو اگر تم سچ بولنے لگ جاتے، سوچ کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، سچ بولنے لگ جاتے ہو تو کبھی آپ اگر پھنستے ہو تو آپ کی کوئی گواہی تو دے سکے گا. میں اپنی مثال دوں گا. 9 میٹرک میں چیٹنگ نہیں کرتا تھا، ساری دنیا کرتی تھی، میں نہیں کرتا تھا. میری ٹیچرز کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں چیٹنگ نہیں کرتا. میں چیٹنگ اس وقت نہیں کرتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ 11ویں 12ویں میں تھوڑی سی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اس طرف گیا. لیکن میری جو ٹیچرز تھی نا، سب نے، پوری کلاس نے چیٹنگ کی، میں نے نہیں کی. میں نے نہیں کی، میں نے میں نے تھوڑا بہت لکھا جو اپنی دماغ سے لکھا، دماغ سے لکھا لیکن اپنی طرف سے لکھا. چیٹنگ پوری کلاس میں ہو رہی تھی. تو میری ٹیچر نے پوری کلاس میں اناؤنس کیا، سب نے بولا طارق نے بھی چیٹنگ کی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب پوری کلاس کر رہی ہے تو یہ بھی کرے گا. تو ٹیچر نے کیا بولا، کچھ بھی ہو جائے طارق چیٹنگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ویسی حرکت کبھی کی نہیں. اسی طرح اگر آپ سچ بولنے لگ جاؤ نا تو آپ کی بات کا بھروسہ سب کریں گے. لیکن آپ جھوٹ بولو گے نا، آپ کی بات کا بھروسہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور کرنا بھی ہوگا نا جب بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے آج سے عزم کرو کہ ہم نے سچ بولنا، میں نے بھی، آپ نے بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں سچ بول سکتے نا، خاموش ہوگا. بھائی سچ نہیں بول سکتے نا، خاموش رہو. اب اب اکثر یہ بولتے ہیں بھائی، اب آپ بولو کہ سب خاموش رہیں گے تو وہ تو زبردستی مار مار کے بھی سچ مان لیں گے. ایسا ہی ہے نا. ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی آپ سچ نہیں بتانا چاہتے، جو کسی کا راز ہے یا کچھ ہے، یا آپ کو لگتا ہے مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے، تو آپ سامنے والے کو کسی اور بات کے لیے سوال کر دیں، کسی اور بات میں الجھا دو. مثال کے طور پہ آپ سے اس سے سوال کر لو، یار تمہیں یہ کس نے بتایا ویسے؟ یہ کوئی بہت ہی شیطانی بندہ ہوگا جس نے یہ پوچھنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اس کو کسی اور بات میں الجھا دیا تو وہ اپنی بات ہی بھول جائے گا کہ اس نے کیا بات پوچھنی تھی. تو آپ جھوٹ بولنے سے بچ گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سچ ہی بولو، لیکن اگر سچ نہیں بول سکتے تو خاموش رہو بس. تو اس چیز کا آج سے مجھ سے پرامس کرو سچ بولو. مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنا راز کبھی کسی سے شیئر نہیں کرو. یہ بھی یاد رکھنا. سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خامیاں اور اپنی جو عیب ہے وہ دوسروں کو بتا دو. سچ کا مطلب یہ نہیں ہے. کسی کا گناہ اگر آپ نے دیکھا وہ آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ آپ کے لیے راز ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کا پتہ چلا، کسی نے کچھ بولا، آپ نے بغیر ویریفیکیشن کے وہ بات آگے نہیں بتانی. اور جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے آپ نہیں بتاؤ. اب زیادہ ہی سچے بن رہے ہو، مطلب جو بات نہیں بھی پوچھی وہ بھی بتا دی اور جھگڑا کرا دیا گھر میں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. سچ بولنے کا مطلب دیکھو، خاموش رہو یا سچ بولو، لیکن سچ صرف اپنی ذات تک رکھو. سچ صرف اپنی ذات تک، کہ تمہاری ذات میں وہ اگر بات ہے تو تم سچ بولو.
کسی اور ذات میں ہے تو تم خاموش رہو، کیونکہ اس سے کیا ہے، اس کا عیب چھپا رہے گا، کیونکہ اللہ اس کا عیب نہیں بتانا چاہ رہا، تم کون ہوتے ہو اس کا عیب بتانے والے؟ یہ بھی یاد رکھنا، زیادہ سچ بولنے والے بھی بہت بری طرح پھنستے ہیں، لیکن آپ سچ بولو، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ کے چہرے پہ بھی نور آئے گا، اور آپ کی عقل جو ہے نا وہ بھی تیز ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا ذہن جب صاف ہو جاتا ہے نا، تو وہ ذہن صاف کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سچ بولنے لگ جاتے ہو، اور اللہ کے جب بندے بن جاتے ہو تو اللہ آپ کا ذہن شیطان کا جو وسوسے ڈالتا ہے اس سے پاک کر دیتا ہے۔ تو آج کے لیے بہت ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔